ٹیلنٹڈ مسلمز کی سیریز میں آج آپ اسلامی دنیا کے ایک عظیم نیوی چیف کے بارے میں جانیں گے۔ وہ امیر البحر یا نیوی چیف جس کی بدولت خلافت عثمانیہ کا جھنڈا دنیا کے ایک اہم سمندری علاقے جسے بھومدھیہ ساگر یا اردو میں بحر روم کہا جاتا ہے پر کئی سو سالوں تک پھہراتا رہا۔ جب اسپین میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی تو وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے میں بھی اس کا اہم رول رہا ہے۔ اس کا نام تھا خیر الدین باربروسا یا باربروس۔ عیسائی اتہاسکاروں نے جان بوجھ کر اسلامی دنیا کے اس عظیم ایڈمیرل یا نیوی چیف کو سمندری ڈاکو بنا کر پیش کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو ایک مضبوط سمندری طاقت بنانے کے پیچھے اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ 1538 عیسوی میں باربروسا کی لیڈرشپ میں ہی سلطانی فوج نے عیسائیوں کی ایک بڑی فوج کو بری طرح ہرایا تھا۔ اس کے بعد سالوں تک بھومدھیہ ساگر یا بحر روم پر عثمانیوں کا قبضہ رہا اور یورپی تجارتی جہازوں کو وہاں سے گزرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس عظیم ہستی کے بارے میں۔ خیر الدین کا اصل نام خضر تھا۔ وہ 1475 عیسوی میں یونان کے ایک ٹاپو میڈلی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد کا نام یعقوب آغا تھا جو ایک ترک سپاہی تھا۔ خضر کے 3 بڑے بھائی تھے، ان کے نام الیاس، عروز اور اسحاق تھے۔ اس دور کے مطابق خضر اور ان کے بھائیوں نے جہاز رانی میں قدم رکھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شروعات میں چاروں بھائی سمندری تجارت اور قزاقی یعنی سمندری لوٹ پاٹ سے جڑ گئے تھے، لیکن تھوڑے وقت کے لیے ہی۔ یورپی جہاز رانوں سے کچھ جھڑپوں کے بعد ان بھائیوں نے بحر روم کے کئی ٹاپوؤں پر قبضہ کر لیا۔ بحر روم کے سمندری لٹیروں کے ساتھ ایک خاص بات تھی، وہ اس علاقے کی کسی بڑی حکومت سے جڑ جاتے تھے اور اس کے جھنڈے تلے ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ خضر کے بڑے بھائی عروز مصر کے مملوک سلطان سے جڑ گئے۔ یہاں پر یہ صاف کر دوں کہ بھلے ہی شروعات میں وہ لوگ سمندری لوٹ پاٹ سے جڑے تھے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے سمندر میں لوٹ پاٹ کیا ہو۔ ایسے میں ان کو سمندری لٹیرا کہنا غلط ہوگا۔ خیر، مملوک سلطان نے عیسائی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ایک سمندری جہاز مہیا کرایا۔ عروز نے ایک مضبوط سمندری بیڑا تیار کیا۔ اسپین میں جب مسلموں پر قہر ٹوٹ رہا تھا تو ان بھائیوں نے اسپین سے مسلمانوں کو دکشن افریقہ پہنچانا شروع کیا۔ اس وجہ سے عروز کافی مشہور ہو گیا اور احترام سے اس کا نام بابا عروز پڑ گیا۔ دونوں بھائی کی داڑھی سرخ یا لال تھی، اس وجہ سے ان کا نام باربروسا پڑ گیا، یعنی ان کے نام کے ساتھ باربروسا جڑ گیا۔ باربروسا انگلش کا لفظ ہے جس کا مطلب لال داڑھی ہوتا ہے۔ اسی دوران بابا عروز نے بھومدھیہ ساگر کے ایک ٹاپو الجزیرہ پر اپنا قبضہ کر لیا اور عثمانی سلطان سلیم دوم کی بالادستی قبول کر لی۔ سلطان سلیم نے عروز کو الجزیرہ کا امیر بنا دیا۔ الجزیرہ پر یورپی جہاز رانوں کے حملے میں بابا عروج اور اس کا بھائی اسحاق مارا گیا۔ خضر کا تیسرا بھائی الیاس پہلے ہی کسی لڑائی میں مارا جا چکا تھا۔ اس کے بعد خضر الجزیرہ کا اکیلا حکمران بن گیا۔ الجزیرہ پر حملہ کرنے والے
کئی یورپی جہازوں کو اکیلے خضر نے ہرا دیا۔ خضر سمندری اور سمندری جنگ کا چیمپئن بن گیا۔ اس کی بہادری کے قصے استنبول میں سلطان سلیم تک پہنچے۔ سلطان سلیم نے خضر کو استنبول بلایا اور اپنی نیوی یعنی سمندری فوج کا ایڈمرل یا امیر بنا دیا۔ اس کے بعد خضر خیر الدین پاشا باربروسا کے نام سے جانا جانے لگا۔ خیر الدین کا سب سے بڑا کارنامہ تھا عیسائی فوجوں کو جنگ پریویزا میں ہرانا۔ بھومدھیہ ساگر یا بحر روم میں 3 بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک جنگ پریویجا تھی۔ پریویجا یونان کا ایک شہر ہے جس کے قریب یہ لڑائی ہوئی تھی۔ یہ لڑائی سلطنت عثمانیہ اور عیسائی فوجوں کے بیچ 28 ستمبر 1538 کو ہوئی تھی۔ سن 1538 عیسوی میں پوپ پول تیسرے نے اسپین، روم، وینس، مالٹا اور دوسرے کئی عیسائی دیشوں کو ملا کر ایک مضبوط فوجی الائنس بنایا تھا۔ عیسائیوں کے فوجی الائنس کا نام تھا ہولی لیگ۔ ہولی لیگ کی باغ ڈور اینڈریو ڈوریا نام کے کمانڈر کے ہاتھ میں تھی۔ عیسائی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے قبضے والے علاقوں پر حملہ کیا۔ عیسائیوں کی فوج کافی بڑی تھی۔ اس کے مقابلے سلطان کی فوج کچھ نہیں تھی۔ ہولی لیگ کے پاس 300 جنگی جہاز تھے، جبکہ باربروسا کے پاس صرف 122 جنگی جہاز۔ جہاں عیسائی فوجوں کے پاس ہتھیار اور جہاز کا ذخیرہ تھا، وہیں سلطانی فوج کے پاس خیر الدین کا تجربہ اور مضبوط اسٹریٹجی تھی۔ اپنے سے دوگنی فوج ہونے کے باوجود خیر الدین کی لیڈرشپ میں عثمانی فوج نے دشمن کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں عیسائی فوج کو بہت بری ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد بھومدھیہ ساگر پر پوری طرح عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، جو کئی سالوں تک رہا۔ پریویجا کی جنگ کے بعد باربروسا نے وینس کا رخ کیا۔ اسے دیکھ کر وینس کا بادشاہ گھبرا گیا اور 1540 عیسوی میں وینس کے بادشاہ و سلطان سلیم کے بیچ شانتی سمجھوتا ہو گیا۔ 1544 عیسوی میں باربروسا نے اسپین اور اٹلی کے بیڑے کو دوبارہ ہرایا۔ اسی سال چارلس ففتھ یا چارلس پانچواں بھی سلطان سلیم سے سمجھوتے کو مجبور ہو گیا۔ چارلس اس وقت یورپ کا مشترکہ شہنشاہ تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ یورپی دیشوں نے سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک علامتی شہنشاہیت قائم کی تھی۔ اس کے سربراہ کو یورپ کا علامتی شہنشاہ مانا جاتا تھا، جسے ایک کونسل چنتی تھی۔ باربروسا کے وقت یورپ کا شہنشاہ چارلس پانچواں تھا۔ وہ اسپین کے حکمران فرڈینینڈ اور ایزابیلا کا ناتی تھا۔ باربروسا نے ایک اور عظیم کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی۔ طارق بن زیاد کے بعد خیر الدین کی لیڈرشپ میں ایک اور اسلامی فوج نے اسپین پر حملہ کیا تھا۔ اسپین کے جبرالٹر پر وہ ناکام حملے کے بعد خیر الدین پاشا باربروسا ایڈمرل کے عہدے سے سیوا مکت ہو گیا۔ 1546 عیسوی میں باربروسا کا استنبول میں انتقال ہو گیا۔ باربروسا اپنے پیچھے کئی شاگردوں کو چھوڑ گیا اور ایک مضبوط نیوی بنا گیا تھا۔ اس کی بدولت صدیوں تک بھومدھیہ ساگر یا بحر روم میں عثمانی جھنڈا لہراتا رہا۔ آبنائے باسفورس یا باسفورس کی کھاڑی کے کنارے اس کا مقبرہ بنایا گیا ہے۔ آج بھی جب ترک نیوی کا جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو امیر البحر یعنی ایڈمرل خیر الدین باربروسا کی مزار کی طرف
सलामी देता हुआ गुजरता है। दोस्तों, आपने द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फिल्म का नाम सुना होगा या देखा भी होगा। उसमें हेक्टर बारबरोसा का जो कैरेक्टर है वो खैरुद्दीन बारबरोसा पर ही बेस्ड है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।